بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود و سلام کا عطیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ذوالفقار جتنے بندے بیٹھے ہو کم از کم اتنا درود و سلام لازمی پڑھیا کرو۔ ہر شخص جڑا بلند آواز نہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مالک کریم کا کروڑا شکر ہے جس کی توفیق خاص سے اللہ نے اپنی بارگاہ میں یہاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت ذوالفقار حضور کی ایک حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے اور اللہ کریم 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت ذوالفقار یہ بڑی سعادت ہے۔ اگر انسان گناہ کرے تو اس کے جو بائیں سائڈ والا فرشتہ ہے وہ اس کا گناہ لکھتا ہے، اگر وہ نیکی کرے تو جو اس کے دائیں طرف بیٹھا ہے وہ نیکی لکھتا ہے۔ لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے اور خصوصیت ہے کہ جب بندہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دونوں اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، دوسرا نیکیوں کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے۔ حضرت ذوالفقار میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تو آگے فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو فرمایا پھر ان کے سامنے اور ان کے آگے اف تک بھی نہ کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور فرمایا جب بات کرو نا ان کے سامنے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ حضرت ذوالفقار یہ کیوں حکم ہوا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنا؟ کیونکہ والدین کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، انتہا کا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ دیکھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ مالک کریم ایک ادب سکھا رہا ہے پوری کی پوری قوم کو، پورے کے پوری امت مسلمہ کو، کہ والدین کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ رہنا یہ ان لوگوں کا شیوا ہے کہ جو اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا اپنے پر کا معنی یہ بازو کیا گیا ہے، بازو کا معنی پر کیا گیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
فرمایا اپنے پروں کو رحمت کے لیے ان کے سامنے پھیلا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو اے اللہ کریم ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں ان لوگوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا جس طرح مالک میں بچپن میں تھا مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، میں کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، مرضی سے سو نہیں سکتا، اس وقت میری ہر خواہش کا انہوں نے خیال رکھا، ہر ضرورت کا خیال رکھا. میرے مالک اس وقت یہ رحم فرما رہے تھے، آج تو ان پر رحم فرما. تو حضرات ذی وقار یہ مالک کریم ادب سکھا رہا ہے. رب نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. فرمایا مت سمجھنا تمہارے جو دلوں میں ہے میں نہیں جانتا. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تم والدین کی خدمت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں تم والدین کے قریب بیٹھنے سے خود کو کم تر سمجھتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں والدین بیمار ہے اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ پر بوجھ بن گئی؟ کہیں ایسا معاملہ تو نہیں؟ رب فرما رہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم. رب فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے. تم کس نیت سے خدمت کر رہے ہو میں خوب جانتا ہوں. تم کس نیت کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ رکھ رہے ہو میں خوب جانتا ہوں. نیت یہ تو نہیں کہ والدین ساری کی ساری پراپرٹی مجھے دے دیں گے، ساری کی ساری زمین مجھے دے دیں گے، جائیداد مجھے دے دیں گے، وراثت تیری ہے دیں گے تجھے ہی، لیکن خدمت اس انداز سے کر جس طرح رسول اور اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. اگر اس طرح کرے گا تو پھر تمہاری کامیابی ہے. حضرات ذی وقار حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے تو اس پر نشانی لگا لو. اور فرمایا اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کا تابع دار ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، فرمایا اس پر بھی نشانی لگا لو. آپ نے فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے آخرت میں تو اسے اللہ اجر دے ہی گا، بلکہ جو نافرمانی کرتا ہے رب فرماتے آخرت میں اللہ کریم اس کو سزا دے ہی گا، لیکن فرمایا اس پر نشانی لگا لو دنیا میں بھی وہ شخص ذلیل ہو کے مرے گا. اور فرمایا جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، فرمایا اس پر بھی نشانی لگا دو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. حضرات ذی وقار کبھی آپ غور کریں، آپ نے دیکھا ہو والدین کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر ہی وہ معذور ہے یا وہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کے چانس نہیں ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ والدین نے اس بچے کو کچرے کے کوڑے میں پھینک دیا ہو یا کہا ہو بچ تو سکتا نہیں اب لہذا اسے کسی ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں لے کے جانا؟ اگر غریب بھی ہوں گے تب بھی وہ قرضہ لے کر اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن ہمارے معاشرے کی بھی حصی دیکھیں، اگر کسی کا والدین بوڑھا شخص کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی والدین کی خدمت کرنا بھی چاہے، وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے کیا الفاظ ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے بیٹے پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور جس نے اپنی ساری کی ساری جوانی اور اس کی سارا کا سارا خون پسینہ تمہارے لیے بہا دیا، آج جب وہ بیمار ہوا تو یہ بدترین معاشرہ کہہ رہا ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے پر بوجھ بن چکا ہے. یہ معاشرے کی حقیقت نہیں ہے، لوگ کہتے نہیں ہیں. حضرات ذی وقار بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو اس عمر میں پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کر سکے، اس سے بڑا کوئی بدبخت بندہ نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. بیت اللہ کے طواف کے دوران
ایک شخص صدا لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، رب فرماتا ہے میری بارگاہ سے دفع ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا، میں نے تیری لبیک کو قبول نہیں کیا، میں نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ عرض کی میرے مالک یہ کون سا بندہ ہے جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے اور آگے لبیک کے نعرے لگا رہا ہے، لیکن میرے مالک تو قبول نہیں کر رہا۔ اب رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی اور جا کے اس شخص سے پوچھا کہ تو یہ کہہ رہا ہے، میں یہ معاملہ سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں 17 سال ہو گئی میں یہاں آتا ہوں اور کہتا ہوں لبیک، لیکن اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے میری بارگاہ سے نکل جا۔ کہا تو نے کون سا جرم کیا ہے جس کی بنا پر اللہ کریم کا تم پر یہ عذاب ہے کہ وہ تیری عبادت کو ہی قبول نہیں کر رہا؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ فرمایا آج تیری والدہ کے پاس چلتے ہیں، ساتھ لیا اور لے کر والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا کون؟ کہا ماں تیرا بیٹا ہے۔ ماں کے اندر سے آواز آئی کہیں پھر مارنے تو نہیں آیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو والدین کو آج بھی مارتے ہیں۔ آپ کے گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص بدبخت موجود ہوتا ہے جو والدین پر زد و قول کرتا ہے، ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے معاشرے میں پڑھا نہیں، اور آئے روز سوشل میڈیا پہ یہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کہیں ماں اپنا وہ سارے کا سارا جھولا جلا رہی ہوتی ہے کہ جس میں اس نے 12 یا 11 بچوں کو لوری دی تھی، آج ان بچوں نے ماں کو باہر نکال دیا۔ کہیں پر والدین کا قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی معاشرے کی حقیقت اور اس معاشرے کی باتیں۔ اندر سے آواز آئی کہیں پھر مارنے تو نہیں آیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا بدبخت اتنا ماں کو مارا ہے؟ کہا ماں میں نہیں آیا، ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے۔ ماں نے یہ نام سن کر دروازہ کھولا، کہا کہ تیرے بیٹے کی عبادت قبول نہیں ہو رہی، تو اس کو معاف فرما۔ اس نے کہا میں معاف نہیں فرماؤں گی۔ خواجہ صاحب نے سفارش کی، ماں نے الغرض معاف فرمایا۔ یہاں ماں کے زبان سے یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، میں نے بیٹے کو معاف فرمایا، وہاں سے رب کی طرف سے صدا آتی ہے اب معین الدین اس بندے سے کہہ دے اب میری بارگاہ میں جائے یا نہ جائے۔ فرمایا جب اس کی ماں نے معاف کر دیا، فرمایا میں اس کی 70 سال کے حجم کو قبول